کچھ لوگ یہ پروپیگنڈے پھیلاتے ہیں جی پارٹی میں 15 گروپ بن گئے ہیں، 30 بن گئے ہیں، پھر خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ نیگوشیشن ہو رہی ہے. یہ آل دس آپ تو روز ملتی ہیں، کوئی آپ کو آثار نظر آئے، ایسی کوئی چیز نظر آئی؟ دیکھیں جو آئی ایم ایف کو عمران خان نے خط لکھوایا تھا اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ جب ہماری آئی ایم ایف سے بات ہوئی تھی ہم نے ان کو کہا تھا کہ ایک کنڈیشن ہے کہ ہم آئی ایم ایف کا پروگرام اگر سپورٹ کریں گے فیئر اینڈ فری الیکشن. جب فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوئے تو اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ جب ایک مورل اتھارٹی کے بغیر ایک حکومت آپ 16 سیٹوں والوں کو اوپر بٹھائیں گے اور لوگوں کا ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوگا تو بزنس کانفیڈنس کہاں سے آئے گا؟ اور جب بزنس کانفیڈنس نہیں ہوگا اور آپ ان کے اوپر جب کنڈیشنز پاکستان کے اوپر لگائیں گے، جب ٹیکسیشن بڑھائیں گے تو غریب تو اور پس جائے گا. انہوں نے تو اس نظریے سے یہ خط لکھوایا ہے کہ اس کے بعد جب یہ کنڈیشنز آئیں گی آئی ایم ایف کی تو غریب آدمی تو اس کے نیچے پس جائے گا کیونکہ اکنامک ایکٹیویٹی تو کوئی ہو نہیں رہی ہے. تو اس کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں جی آئی ایم ایف کے اوپر خط، یہ میں کہہ رہی ہوں یہ بڑی سیریس چیز ہے. آپ سمجھ نہیں رہے کہ آئی ایم ایف کے پیسے آپ قرضوں پہ ملک تو نہیں چلاتے، آپ گھر بھی نہیں چلاتے. آپ تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ گھر کا جو سودا لے کر آنا آپ قرضے پہ لے کے آئے، کیا ہوگا پھر اس کے بعد؟ تو اس لیے اس خط پہ تنقید کی عمران بڑے کلیئر ہیں اس چیز کے پہ کہ وہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی کو نہیں سپورٹ کر رہے کیونکہ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوئے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں، اگر ہمارا خدشہ جو ہمیں خدشہ تھا، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈرامہ چلا دیا ہے کہ جی یہ سارا جو یہ جیسے عمران خان نے خود کہا میڈیا کے آگے کہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، کیا عمران خان تو جیل میں کس نے فکر کرنی ہے ان کی؟ ہم سب نے فکر کرنی ہے، ہم سب نے مل کر فکر کرنی ہے. کیا ہم سارے بیٹھ کر صرف شکل دیکھتے رہ جائیں گے؟ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ ہمیں نہیں دیکھنا کہ یہ قتل کرنے کے قابل یہ لوگ کس قسم کے ہیں؟ یہ تو قتل کر دیتے ہیں ویسے ہی. 2 دفعہ ان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا ہے. ہم فکر بھی نہ کریں؟ کیا اب کوئی صرف اللہ کے فضل سے بچ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں سے بچے ہوئے ہیں. اگر یہ تو میں نے کہا لیکن ہاتھ لگا کے دیکھیں. آپ کیا خیال ہے کہ یہاں ہم یہ ہاتھ بھی ان کو لگا کر دیکھیں؟ آپ کسی نے کہا جی ان کا ٹارچر، کوئی ٹارچر نہیں ہوا ہے، وہ ماشاءاللہ بالکل صحت مند ہے. ہاتھ لگانے کی کوئی جرت کرے تو صحیح نا، ہاتھ بھی لگا کر دیکھیں. کیا ہم یہاں ایسے ہی بیٹھے Is he رہیں گے؟ writing a book inside the jail? نہیں، ایک دن ہم نے پوچھا تھا کافی مہینے پہلے کہ آپ کتاب کیوں نہیں لکھتے کہ سارے جو جیل جاتے ہیں اس طرح جو پرزنرز آف کانشنس ہوتے ہیں وہ کتاب لکھتے ہیں. کہتے ہیں میں اس وقت اتنا انجوائے کر رہا ہوں نالج گین کرنا. قرآن پڑھتے ہیں اور نالج اور اس کی تفسیر کے اوپر جاتے ہیں اور باری باری پڑھتے ہیں. اور انہوں نے اپنا ٹائم ایلوکیٹ کیا ہوا ہے کہ اتنا وقت وہ قرآن پڑھتے ہیں، پھر کھانے کا ہوتا ہے، پھر ایکسرسائز. ان کے لیے ایکسرسائز آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ ساری عمر انہوں نے ایکسرسائز رکھا ہے نا ایک ان کے لیے تو ریجیمنٹ. ضروری چیز ہے. تو بلکہ ایک دن کورٹ کے اندر بیٹھ کے کہتے کہ جج صاحب آپ کرتے جا رہے ہیں لیکن مجھے اگر پہلے پتا ہوتا آپ نے لیٹ چنا میں اپنی ایکسرسائز تو کر لیتا نا، میری ایکسرسائز رہ گئی. تو اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں. ان کا کھانا بڑا لمیٹڈ وہ اپنا رکھتے ہیں. دوپہر کو وہ کھانا کھا لیتے ہیں، صبح کو تو وہ پھل اور وہ دہی کھاتے ہیں، اور دوپہر کو وہ تھوڑا سا اپنا میل دوپہر کو لیتے ہیں، رات کو کوئی دلیا شلیا کھا لیتے ہیں. ایسے رات کو کہتے ہیں بھاری کھانا نہیں کھاتے. تو ان کا کھانے پہ اتنا زور نہیں ہے. لوگ بڑا زور ڈالتے ہیں کھانے کے اوپر. سادہ کھانے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کی توجہ نہیں دیتے، زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے اپنی ایکسرسائز کے اوپر. اور میڈم جیسا چودھری صاحب نے کہا ہے کہ لوگ اندر جاتے ہیں، سیاستدان جاتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں. عمران خان صاحب کتاب بھی نہیں لکھتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی نالج گین کر رہا ہوں. اور وہ کہتے دوسرا ہیں اس کے ساتھ